السلام علیکم۔ نائنتھ کلاس آج ہم مرزا ادیب کے متعلق پڑھیں گے، ان کا تعارف اور حوالہ۔ ٹھیک ہے۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب تھا۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کیا اور 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ یہ ان کی تعلیمی زندگی تھی۔ ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے 1936 میں کیا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی شخصیات تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھایا۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی توجہ دی، مگر پھر اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آگے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادبی لطیف لکھا اور طویل عرصہ تک اس میں لکھتے رہے۔ پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہوئے۔ انہوں نے یک پابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام حاصل کیا۔ اب ان کی ڈرامہ نگاری کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ کس قسم کی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک پابی ڈرامے کو فروغ ملا، وہ مرزا ادیب کی وجہ سے ملا۔ وہ معاشرے کے نو شناس تھے۔ ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی کے متعلق ہوتے تھے۔ اپنے معاشرے کے انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب خاص اہمیت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی کردار نگاری کیسی تھی۔ کردار نگاری میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیتے تھے۔ زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا انہوں نے۔ مکالمے ان کے کیسے ہوتے تھے؟ نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے قاری اور ناظرین جو ہیں شروع سے آخر تک مکمل اپنی جو دھیان تھا ڈرامے پہ رکھتے تھے، یعنی مکمل وہ اپنے قارئین اور ناظرین کو اپنی طرف محو رکھتے تھے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعے ہیں آنسو اور ستارے، لہو اور کلین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ، شیشے کی دیوار۔ اس کے علاوہ جو ان کی اور کتابیں ہیں، صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا، جو کہ ان کی آپ بیتی ہے اور یہ ان کی ہمیشہ زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں آپ کے پاس ڈرامہ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ یہ کیونکہ مرزا ادیب کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے لہو اور قالین۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ میں بھی کہانی ہوتی ہے اور اس میں کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جائے کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کو اہمیت حاصل ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کے پیش نظر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض ڈراموں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں، بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکالمہ نگاری ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ ڈرامے کی جان ہے۔ ظاہر ہے دو لوگوں کی آپس کی بات چیت مکالمہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باہمی کلام اور بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات کا جو اظہار کرتے ہیں وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمے کا ایک موضوع متعین ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطہ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت اور مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب مکالمہ ہونا کیسا چاہیے، کس طرح کا لکھا جائے؟ مکالمہ فطری بات چیت ہے کیونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور اس میں فرضی کرداروں کے درمیان ایک بات چیت دکھائی جاتی ہے، تو یہ ایک حد تک مصنوعی بھی دکھائی دیتا ہے۔ اچھے مکالمے میں کردار اپنی ذہنی سطح اور طبقاتی احساس اور علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ طالب علم پروفیسر کی طرح بات نہیں کر سکتا اور عورت مردوں کی طرح گفتگو نہیں کر سکتی، ورنہ آپ کا مکالمہ جو ہے وہ اصلیت کی جان کھو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، تاہم باتوں کو دہرایا نہیں جاتا۔ مکالمے کی زبان اور روزمرے اور محاورے کے مطابق ہو۔ مکالمے کے کردار کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب ضروری ہے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہے
اور یہ ناول اور افسانے بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مکالمہ نگاری کی جو خصوصیات تھی، ٹھیک ہے، تھینک یو۔